بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کلام پاک باری تعالیٰ ہے، اور قرآن پاک کے الفاظ جو محکم ہوں، واضح ہوں، جن کی دلالت کلیئر ہو، ان کلمات میں تغیر کی، تبدل کی اور اپنی مطلب کے مفہوم بنانے کی اجازت قطعا نہیں ہے۔ اگر کوئی حدیث مبارکہ بھی ایسی آئے کہ جو قرآن پاک کے الفاظ میں تبدیلی کی گنجائش پیدا کرے، تو حکم شریعت یہ ہوتا ہے کہ آپ دونوں پہ عمل کریں، یعنی قرآن کا معنی اس طرح رکھیں کہ اس کے الفاظ میں چینجنگ نہ آئے، اور حدیث پر بھی عمل کر لیں، دونوں پہ عمل کر لیں۔ اور اگر دونوں پہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ نے حدیث کو چھوڑنا ہے اور قرآن پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے، یعنی دونوں پہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر دونوں پہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ نے قرآن پہ کرنا ہے اور حدیث کو چھوڑ دینا ہے۔ کئی ساری اس کی مثالیں دی جا سکتی۔ ایسا نہیں آپ کر سکتے کہ حدیث پاک پر آپ عمل کر لیں اور قرآن پاک کا معنی ہی بدل جائے، قرآن پاک میں تغیر کر دیں، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ یہ جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے لکھی ہے، آیت تطہیر کہا جاتا ہے اس میں صرف یہ دو لفظ ہماری گفتگو کا محل بنیں گے۔ ان میں یہ دو لفظ ہیں، اہل البیت، اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے گھر والوں، اس کا معنی ہے نبی کے گھر والوں۔ اب یہ الفاظ محکم ہے، ان کا معنی بالکل واضح ہے، کسی قسم کا نہ کوئی شک نہ کوئی شبہ، اور واضح معنی عام محاورہ عرب کا لے لیں، عجم کا لے لیں، ڈکشنری سے آپ معنی آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اہل بیت جسے کہا جاتا ہے اس کا پہلا مصداق بیویاں ہوتی ہیں، پھر اولادیں آ جاتی ہیں۔ پہلا مصداق بیویاں ہوتی ہیں اور پھر اولادیں آ جاتی ہیں۔ گھر والے آپ عام گفتگو کرتے ہیں، آپ اردو محاورے میں استعمال کرتے ہیں اہل خانہ، بیویاں مراد ہوتی ہیں۔ گھر والے بیویاں مراد ہوتی ہیں، اہل بیت بیویاں مراد ہوتی ہیں۔ تو بیویاں اس لفظ کا معنی محکم ہے، جس میں مطلب کچھ مشترک لفظ آیا تو تعویل کی گنجائش نکلی ہے، کچھ خطا آیا تو سوچو بچار کی گنجائش نکلی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ محکم الفاظ ہیں، واضح ہیں، خاص لفظ ہیں یہ، اور خاص قطعی دلالت ہوتا ہے۔ یہ اگر آپ اصول فقہ کی بنیادی کتاب بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ لہذا اس کے معنی میں بیویاں مراد ہیں۔ اب قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں بیویاں مراد ہیں، یہ تو طے ہو گیا۔ حدیث مبارکہ اگر ہمارے سامنے آ جاتی ہے، جس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اطہر میں، چادر تطہیر میں جناب حسنین کریمین، سیدہ بطول پاک سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو شامل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہؤلاء کی اہل بیتی۔ اب اس حدیث پاک اور اس آیت مبارکہ کو دیکھیں گے، اگر دونوں پہ عمل ہو سکتا ہے تو سو بسم اللہ، یعنی اگر ہم اس کے معنی میں دونوں کو شامل کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ناپاکی کو دور کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اے نبی کی بیویوں اور جن کو نبی پاک نے شامل کر لیا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ غلطی کرنے کی کوشش کرے کہ اس لفظ کے معنی میں چادر والوں کو شامل کرے حدیث کی وجہ سے، اور اس کا جو اپنا ہی معنی ہے اس کو چھوڑ دے، اس کو کہیں گے اس نے نادانی کی ہے، جرم کیا ہے، قرآن کا مفہوم مضمون بدلا ہے، اس نے قرآن کا مضمون بدلا ہے، تحریف کی ہے اس نے۔ یہاں پر اگر کوئی نادان یہ مطلب دلیل دینے کی کوشش کرے نا کہ کوئی حدیث پیش کرو کہ بیویاں شامل ہیں، تو وہ اس کی بیوقوفی پر بیوقوفی ہے کہ قرآن کی آیت میں بیویوں کو شامل رکھا ہوا ہے، یہ لفظ ہے ہی بیویوں کے لیے، یہ لفظ ہے ہی بیویوں کے لیے۔ جو بیویاں نہیں تھیں ان کو نبی کریم علیہ السلام نے اسپیشلی داخل فرمایا ہے، بیویوں پر تو ان کا اطلاق آنا ہی آنا تھا۔
لہذا اصول کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ضد یا انانیت جو ہے یہ بسا اوقات بگاڑ پیدا کر دیتی ہے، یہ بالکل واضح باتیں ہیں، اور ہر طبقے کے لیے یہ ضروری چیزیں ہیں کہ قرآن کے بارے میں کم از کم اپنے لہجے کو، انداز کو کنٹرول کر کے رہنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کا اولین مصداق ازواج مطہرات اور پھر حدیث کسا والی شخصیات۔ اللہ کریم سب پر اپنا رحم فرمائے اور ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔